بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موجودہ امپورٹڈ حکومت نے اس عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، اس موجودہ قانون کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے میں آپ کو وہ تفصیل سے بتاؤں گا، اور کس طرح سے عجیب گیم کھیلی ہے انہوں نے، عجیب ڈرامہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں، وہ سب آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حکومت صرف اور صرف اپنے لیے آئی تھی، اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے، کرپٹ لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ حکومت آئی تھی، اور بہت جلدی میں وہ سارے سٹیپ لے رہی ہے، بہت جلدی میں ہے، کیونکہ یہ جانے والی ہے، 2-4 دن کی گیم باقی رہ گئی ہے تو پھر یہ حکومت چلی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ حکومت اپنے سارے کام پورے کرنا چاہتی ہے، اور قانون میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے کہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کو کھلواڑ کرنے دیا گیا، ان کو لایا کیوں گیا، جو نیوٹرلس کو لے کے آیا اس کا کیا حال ہونا چاہیے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا کھلواڑ کیا انہوں نے، ملک کی اکانومی برباد کر کے رکھ دی، پیٹرول کہاں تک پہنچا دیا، اور ابھی اور 200 سے اوپر لے کے جائیں گے ناظرین یہ پیٹرول کو، 210 اور 20 تک یہ پیٹرول جائے گا آنے والے 10 سے 15 دنوں کے اندر، اور بجلی بھی بڑھے گی۔ تو ناظرین کیا کیا انہوں نے دیکھیں، اور سب سے بڑا مذاق دیکھیں ناظرین، جو سب سے بڑا لوٹا راجہ ریاض، اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ کیسے بن سکتا ہے، حیرانگی والی بات ہے۔ پی ٹی آئی کے استعفے ابھی تک تو انہوں نے تسلیم نہیں کیے، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے استعفوں کو قبول نہیں کیا، اور ابھی تک ان تمام ممبران کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا، ڈی سیٹ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی تو وہاں موجود ہے، پیپر میں، کاغذوں میں تو پی ٹی آئی وہاں موجود ہے، تو راجہ ریاض جو کہ پی ٹی آئی کا ہی بندہ ہے اور لوٹا ہے اور منحرف ہے، اس کو انہوں نے بنا دیا لیڈر آف دی اپوزیشن۔ وہ کس لیے بنایا؟ کیونکہ ناظرین کچھ اہم فیصلے ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جس میں اپوزیشن لیڈر اور ملک کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ مل کر وہ دونوں فیصلے کرتے ہیں۔ اس میں جیسے نیب کا چیئرمین لگانا، ان دونوں نے مل کر لگانا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو نامکمل ممبران ہوتے ہیں یا چیئرمین جو ہوتا ہے اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان دونوں نے مل کر کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا بات ہے ناظرین، دیکھیں کتنی اچھی انہوں نے گیم کھیلی ہے کہ لوٹے کو پہلے خریدا، اس کو استعمال کیا، پھر اس کو سامنے اپوزیشن لیڈر بنا دیا، اور اس کو بھی شرم نہیں آتی اس لوٹے کو بھی کہ وہ کتنی بڑی غداری کر رہا ہے، اس کو تو وہ یہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لوٹا بن گیا، ضمیر بیچ دیا، چلو پھر بھی کچھ شرم کر لے، ملک کا ہی کچھ شرم کر لے، ملک کا ہی کچھ حیا کر لے۔ وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا، اور اب یہ دونوں مل کر فیصلے کریں گے اس ملک کے۔ کتنا بڑا ظلم اس عوام کے ساتھ کہ لوٹا منحرف رکن وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گیا۔ اچھا ناظرین کیا ہے انہوں نے؟ سب سے پہلی بات کہ اس ملک میں اس امپورٹنٹ حکومت نے کرپشن کو اور دھاندلی کو بالکل قانونی شکل دے دی ناظرین۔ اب آپ مت گھبرائیں، چور ڈاکو مت گھبرائیں، جتنی مرضی چوری کریں کوئی پوچھے گا نہیں ان کو، 1-2 کروڑ کا ڈاکہ ڈالیں کوئی نہیں پوچھے گا ان کو۔ نیب کے قوانین اس طرح سے انہوں نے چینج کر دیے ہیں، اس طرح سے تبدیل کر دیے ہیں کہ اب وہ کسی بندے کو پکڑ نہیں سکے گا، بالکل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ قانون اس طرح کا کر دیا ہے کہ وہ جب تک جس بندے کو پکڑے گا اس کے نام پر اگر کچھ ہوا تو اس کو کچھ کہہ سکتا ہے، ورنہ اس کے باپ، بہن، بھائی، بیٹی، بیٹا، سمدھی، بہو، ان کے نام پر اربوں کی جائیداد ہوگی، چاہے اسی بندے کے ذریعے جس کو اوپر کیس کریں گے نہیں پکڑ سکے گی، کیونکہ اس کے نام پر کوئی چیز نہیں ہوگی تو نہیں پکڑے گی۔ جیسے شہباز شریف کے نام پر تو کچھ بھی نہیں ہے، نواز شریف کے نام پر تو کچھ نہیں ہے، مریم کے نام پر بھی کچھ نہیں ہے، سب نوکروں کے نام پہ، سب بہن بھائیوں کے نام پہ، تو یہ آزاد ہے، یہ آزاد ہو گئے۔ ناظرین خود ہی چور ہیں اور خود ہی منصف بن گئے، نیب کو تقریباً ختم کر دیا، اور ابھی جو چیئرمین لگا رہے ہیں اس کا ناظرین وہ نواز شریف کا جو سابق پرسنل سیکرٹری ہے فواد حسن فواد، اس کو لگا رہے ہیں ابھی چیئرمین۔ ستم ظریفی دیکھیں، اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ ایک اٹامک پاور ملک، ایک غیرت مند قوم، اور اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے کہ نیب جو ان کو پکڑتی تھی، جس کے اندر سے ان کے اوپر کیسز ہیں، اس کا چیئرمین لگا رہے ہیں اپنا پرسنل سیکرٹری، کیونکہ راجہ ریاض لوٹا جو ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہے، تو دونوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین اس کے بعد دیکھیں انہوں نے ایک تو نیب کو ختم کیا، اس کے بعد الیکشن کمیشنر جو پہلے ہی ان کا اپنا ہے، اس میں 2 ممبر کم تھے، ایک خیبر پختونخوا اور ایک کراچی، ان دونوں کو انہوں نے خود لگا دیا،
اور کن کو لگایا ہے؟ اپنے خاص بندوں کو، جو ان کے خاص بندے ہیں، جو نون لیگ کے بہت بڑے سپورٹر رہے ہیں ماضی میں، ان کو لگا دیا ہے ممبر آف الیکشن کمیشن کا ممبر بنا دیا ہے۔ تو یہ کھلواڑ دیکھیں تاکہ آنے والے انتخابات میں یہ اپنی دھاندلی کا راستہ صاف کر سکیں۔ ای وی ایم مشین، الیکٹران ووٹنگ مشین ختم کر دی ہے۔ اب دیکھیں جی، جو ای وی ایم ختم کی، اصل میں ناظرین آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیوں ختم کی؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ملک میں ٹرانسپیرنسی ہو، انتخابات منصفانہ ہوں، ہم جس کو ووٹ ڈالیں وہی اقتدار میں آئے۔ لیکن یہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ختم کی ہے انہوں نے، وہ کیوں ختم کی؟ لوگ تو ایڈوانس ہونا چاہتے ہیں، اور لوگ تو مزید ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے، شفافیت آنی چاہیے، لیکن یہ کھینچ کے ملک کو پھر 100 سال پیچھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ پھر وہی مینول سسٹم جس میں دھاندلی ہو سکے، باکس گھروں سے بھر کر لا کے رکھے جا سکیں وہاں پہ، یہاں کچھ سائٹوں پہ پولنگ باکس میں کچھ اور رزلٹ ہو، اور اسلام آباد میں وہاں سے کچھ اور رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے۔ یہ سارا وہی سسٹم واپس لے آئے ہیں۔ ناظرین آپ بھی سوچیں کہ کیوں کیا آخر انہوں نے ایسا، ان کو کیا تکلیف کیا ہے؟ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اگر وہ ہوگی، صاف شفاف انتخابات ہوں گے، تو ان کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی ان کی حکومت آئی ہے دھاندلی سے آئی ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا، ان کو یقین ہوتا کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو کبھی ختم نہ کرتے۔ یہ چاہتے ٹھیک ہے ابھی ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں نظام چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، یہ صرف اپنے کرپشن کو چھپا رہے ہیں، مزید لوٹ مار کے دروازے کھول دیے انہوں نے۔ اس کے بعد ناظرین اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا ختم کر دیا انہوں نے۔ بہت ظلم، بہت عجیب بات، وہ پاکستانی جو ان کو ایک سالانہ تقریباً 30 سے 32 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق انہوں نے ختم کر دیا۔ اب ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے ریئیکشن آئے، وہ ریئیکشن کیا آئے گا میں ابھی یہاں نہیں بیان کرتا، کیونکہ پھر بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ ان کا بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے آئے، اور آئے گا، یقیناً آئے گا، کیونکہ ان کو دکھ ہے اس بات کا کہ وہ اس ملک کی پالیٹکس میں حصہ لے ہی نہیں سکتے۔ تقریباً 1 بلین، 1 کروڑ کے نزدیک ہے، 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے نزدیک ہیں۔ ناظرین کیوں ختم کیا انہوں نے؟ کہ وہ سارے ووٹر تقریباً 90% پی ٹی آئی کے ووٹر تھے، وہ سب عمران خان کے حمایتی ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو ختم کر دیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کر دیا۔ یہاں پر ناظرین ایک بڑی اہم بات ہے، آپ جوک بھی کہہ سکتے ہیں اسے، لیکن حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، کہ خود ہی چور خود ہی ڈاکو کی ایک مثال ہے۔ عمران ریاض خان صاحب جو بہت بڑے اس ملک کے نامور صحافی ہیں، انہوں نے ایک بات کی اپنے ویلاگ میں، مجھے بڑی اچھی لگی، کہ یہ حکومت اس طرح سے آئی، اس طرح کے کام کر رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے خود رانا ثناء اللہ کو درخواست دی، اور رانا ثناء اللہ نے رانا ثناء اللہ کا نام ای سی ایل سے نکال دیا۔ اس طرح کے ناظرین کھیل جاری ہے اس ملک میں، کہ خود ہی چور ہے، چور اپنا فیصلہ، اپنا مقدمہ اپنے آگے پیش کرتا ہے، اور خود ہی اس کے اوپر ریلیف دے دیتا ہے، خود اس کو بری کر دیتا ہے۔ ایسا ناظرین کبھی دیکھا آپ نے؟ خواب میں بھی کبھی شاید ایسا نہیں دیکھا ہوگا، اتنی سہولتیں تو شاید زندگی میں تو ممکن نہیں ہیں۔ تو اس طرح کا کام ناظرین ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کہ خود ہی چور نیب کو ختم کر دیا، ای وی ایم کو ختم کر دیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کر دیا، الیکشن کمیشن ان کا پہلے اپنا تھا، اس میں مزید 2 ممبر آپ نے اور بٹھا دیے، ان کی ٹوٹل بادشاہت۔ یہ عمران خان کی بات اب سچی نظر آتی ہے ہمیں، کہ یہ اپنے امپائر کھڑے کر کے کھیلتے ہیں، کہ امپائر سارے اپنے کر دیے، اب کہیں گے جب الیکشن کروائیں گے۔ لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، وہ جب اس کی لاٹھی چلتی ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ ان ساری باتوں کے سامنے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سمجھ لیں، یا عوام کے لیے ایک ریلیف سمجھ لیں، کہ سپریم کورٹ ان سارے کاموں کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ اس نے نوٹس لیا ہے، پہلے بھی نوٹس لیا تھا، 100 موٹر ایکشن لیا تھا انہوں نے، کہ جو ای سی ایل سے نام انہوں نے نکالے تھے، سارے چور ڈاکو سب کے نام نکال دیے، سب کو ملک سے فرار کروا دیا انہوں نے۔ یہی تو ان کا ایجنڈا تھا۔ ایک تو سپریم کورٹ نے اس بات پہ پکڑ لیا ان کو، دوسرا انہوں نے یہ جو مداخلت کر رہے ہیں سارے کاموں میں، یہ جو تبدیلیاں کر رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ یہ 31 مئی کو جب اسمبلی ٹوٹے گی، یا اس سے 1-2 دن آگے پیچھے اسمبلی ٹوٹ جائیں گے، تو اس سپریم کورٹ ساری چیزوں کو انڈو کر دے گی۔ انڈو کر دے تبھی ورنہ ناظرین دل بہت دکھا ہوا ہے کہ اتنا بلنڈر کر رہے ہیں اس ملک کے، اتنا بلنڈر کر رہے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیا، ای وی ایم کو ختم کر دیا، اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کو ختم کر دیا، کرپشن کو جائز قرار دے دیا، دھاندلی کو جائز قرار دے دیا، پھر وہی 100 سال پرانا پاکستان لے آئے یہ لوگ، کیونکہ اس پرانے نظام میں ان کے لیے دھاندلی کرنا بہت آسان ہے، باکس بھر کے گھروں سے لے کے رکھنا بہت آسان ہے،
کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، الیکشن کمیشنر اپنا، نیب کے چیئرمین اپنے گھر کا نوکر. تو ناظرین کیا بات ہے، کیا نصیب لے کر یہ لوگ پیدا ہوئے، ڈاکو، یہ چور کیا نصیب لے کر پیدا ہوئے. لیکن ایسا نہیں ہوگا ناظرین. عوام کے راستے میں کھڑی ہوگی، عمران خان کے راستے میں کھڑا ہوگا، اور سپریم کورٹ ان کے راستے میں کھڑی ہوگی. ان کو یہ کام نہیں کرنے دیے جائیں گے. انہوں نے ابھی تو قانون بنا لی ہے نا، لیکن سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار ہے، وہ انڈو کر سکتی ہے اس کو. انشاءاللہ انڈو کرے گی اس کو، جس طرح کے سپریم کورٹ کے عدلیہ کے فیصلے آ رہے ہیں ابھی. اور دوسرا، عوام ان کو نہیں یہ کام کرنے دے گی. 22 کروڑ عوام ان کے سامنے کھڑی ہے. تو اب تک کے ناظرین اتنا ہی. کچھ اہم خبریں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ